چیخ کی آواز اور 2025 کا رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن نماز فجر پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال یعنی 2025 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس میں اس حدیث میں بیان کردہ واقعات پیش آئیں گے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قیامت سے متعلق احادیث اور دیگر روایات بتائیں گے کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں سچ ہیں اور وہ دنیا پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ مکمل معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد کئی صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ امام قرطبی قیامت کی علامت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ سورۃ القمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند ہٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جیسا کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ احادیث متواترہ میں وارد ہوا ہے۔ اس امر پر علماء کا اتفاق ہے کہ شق القمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت انس کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھلائیں، تو آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھایا۔ جمہور فلسفیوں نے شق القمر کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی نشانیوں میں پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے ان کی معراج کی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے سے متعلق بھی انکار منقول ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو اولاً دین اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو جائیں جو اس کے منکر ہیں، اور جب مسلمان بغیر تناقض کے اس کے بغض کو ثابت کر دے کہ قرآن میں قیامت کے دن پھٹنے اور مل جانے کے ثبوت پر انکار کا کوئی راستہ نہ ہو، تو یہ نبی کے معجزے کے واقعہ ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم نے ایک جگہ قیام کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چراگاہ میں گئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا، اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا بعض حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ناظرین، قرب قیامت میں چھوٹے دجال بھی کثیر تعداد میں نکلیں گے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے چھوٹے دجالوں کا نکلنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے سرکردہ قائد کے ساتھ فتنے کو ہوا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ قدیم اور جدید زمانے میں بہت سے مدعیان نبوت نکلے اور یہ بعید نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہوں۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے کچھ قبائل مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کو پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، ماضی میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسی نے یمن میں دعوی نبوت کیا۔ اس لحاظ سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول کے عہد میں پہلا ارتداد ہے۔ اسود انسی کے جنگجو ساتھی بھی متحرک ہوئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا جس میں آپ انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے تعاون سے اسے قتل کیا کہ جس سے اسود نے اس کے خاوند کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک 3 ماہ کا عرصہ ہے اور ایک قول کے مطابق یہ وقفہ 4 ماہ کا تھا۔ اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے طلحہ بن خویلد اسدی ہے جو 9 ہجری کو بنو اسد کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کر گیا تو زرار بن عزور اس کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ بنو اسد پر عامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مرتد کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، لہٰذا طلحہ کی قوت کمزور ہو گئی، اس کا مواخذہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا۔ اس پر تلوار چلائی گئی لیکن تلوار نے اس پر کوئی اثر نہ کیا، تو لوگوں کے درمیان اس حیثیت سے مشہور ہوا کہ تلوار اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، لہٰذا اس کی جمعیت زیادہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور یہ لوگ بھی اس روش پر قائم تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت کا قلمدان سنبھالا تو خالد بن ولید کی قیادت میں اس کی طرف لشکر بھیجا۔ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔
طلیحہ کا لشکر ہزیمت سے دوچار ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آیا اور اس کا اسلام بہتر ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملا اور بڑی جان فشانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے مسیلمہ قذاب بھی ہے، جو بنو حنیفہ کی جماعت کے ساتھ ہجری کے 9 سال وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وفد کے یمامہ جانے کے بعد یہ اللہ کا دشمن مرتد مشہور ہوا اور اس کا دعویٰ تھا تاریکی میں اس کے پاس وحی آتی ہے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کی سرپرستی میں لشکر بھیجا تو مسیلمہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ اس کے پاس 40,000 جنگجو تھے۔ ان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں مسیلمہ اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تابعین اور ماں بعد کے زمانے میں مختار بن ابی عبید ثقفی کا ظہور ہوا، جو اولاً شیعت کے تعارف سے نمایاں ہوا تھا تو شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سے مل گئی۔ یہ محمد بن حنیفہ کی امامت کا قائل تھا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ کوفہ اور اس کے گرد و نواح پر غالب آ گیا۔ اس نے کوفہ میں ہر اس شخص کو قتل کر دیا کہ جس نے میدان کربلا میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی۔ اس کے اور معصب بن زبیر کے درمیان متعدد معرکے برپا ہوئے۔ آخرکار ایک معرکے میں اسے شکست ہوئی اور معصب کو غلبہ حاصل ہوا، لہٰذا مختار قتل ہو گیا اور مسلمانوں کو اس خبر سے خوشی ملی۔ دوستو، قیامت کی اگلی نشانی لونڈی کا اپنی مالک کو جنم دینا اور برہنہ پا برہنہ بدن اور بکریوں کے چرواہے گڈریے بلند قامت عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ان میں سے بعض ظاہر ہو بھی چکی ہیں۔ نمبر 1، لونڈی کا اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دینا، لوگوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا، جھونپڑیوں میں زندگیاں گزارنے والے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کا اپنے گھروں کی تزئین و آرائش میں لگ جانا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں جن کی صادق و مصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی پوری ہو